آپ نے نماز پڑھی اور پھر درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسے ہی مغرب کی نماز تک آپ پڑھاتے رہے، اور پھر مغرب کے بعد بھی پھر آپ اسی طرح یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا اور پڑھاتے رہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے گھر چلے گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے یہ صرف پڑھتے پڑھاتے رہے تو نوافل کب ادا کرتے ہوں گے، نفلی عبادت؟ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا عوام کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ دیکھیں سب نوافل اپنی جگہ یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، لیکن علم حاصل کرنا یہ نوافل سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ بے شک۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جس نے من تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها او کما قال علیہ السلام، کہ رات کے مختصر حصے میں اگر کسی نے کوئی مسئلہ تھوڑا سا علم سیکھ لیا، فرمایا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت، مرتبہ اور مقام ایک عابد پر، عام آدمی پر، رجل پر یا مسلمان کی بات نہیں کی، عابد پر جو عبادت گزار ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اتنا ہے جتنا مجھے ادنا امتی پر ہے، ادنا امتی پر ہے۔ اب حضور کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حضور کا، خدا کی عظمت کیا، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ بس ہمیں تو بزرگ یہ کہہ گئے ہیں کہ بعد اد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور امام احمد رضا کر کے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ اور کوئی اپنی عقیدت یوں پیش کرتا ہے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر ہی اس کو چھوڑا ہے کہ وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام حضور فرماتے ہیں ایک عالم کو ایک عابد پر ہے۔ اس لیے روایات میں ہے ایک عالم ساری رات سوتا رہے اور ایک غیر عالم ساری رات عبادت کرتا رہے، عالم جو سو رہا ہے اسے اس آپ عبادت کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی امام مصر بن کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ نفل نہیں پڑھیں گے، کہتے عشاء کا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوبارہ مسجد میں تشریف لے آئے، اور جب مسجد میں تشریف لائے اور نوافل پڑھنا شروع ہوئے، کہتے ہیں صبح صادق ہو گئی، صبح تک نماز پڑھتے رہے، اور صبح صادق فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ تشریف لے گئے، اور پھر جیسے ہی اذان ہوئی آپ دوبارہ مسجد میں واپس آ گئے، اور کب لباس چینج کیا تھا، اور پھر فجر کی نماز ادا کی، اور پھر تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح ظہر تک، پھر عصر تک، اور پھر اسی طرح مغرب عشاء، دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھی اور پھر آپ گھر تشریف لے گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، پھر ساری رات عبادت کرتے رہے۔ امام اعظم ہم ان کے مقلد ہیں، ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے ہونے کے باوجود ان کی عبادت دیکھیے۔ اب تو کہتے ہیں دوسری رات بھی وہ صبح صادق تک عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، صبح پھر فجر سے پہلے گھر گئے، اور پھر فجر کے لیے آئے، اور پھر یہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو میں نے سوچا اب 2 دن ہو گئے ہیں، اب تو یہ تھک گئے ہوں گے، آرام کریں گے۔ کہتے دوسرے دن بھی یہی روٹین، تیسرے دن بھی میں نے دیکھا یہی روٹین تھی۔
تیسرے دن بھی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو سونے کے 1-2 گھنٹے ظہر سے تھوڑا سا پہلے، فجر سے تھوڑا سا پہلے، اور بقیہ وہ سارا ٹائم عبادت میں گزارتے تھے، ساری رات عبادت اور سارا دن پڑھنے پڑھانے میں، سارا دن پڑھنے پڑھانے میں۔ اور امام یوسف فرماتے ہیں میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کافی وقت رہا، میں نے کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روزہ افطار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ یعنی کہ روزہ چھوڑا ہو، ہر روز روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔